دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید اور سواگت. آج میرے ساتھ اسلام آباد سے شریک گفتگو ہیں مجاہد حسین صاحب. وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, 8 کتابیں لکھ چکے ہیں اور ٹیررزم اور ملیٹنسی ان کا خاص میدان ہے. مجاہد صاحب, ہمیں امید تھی کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے سے ہمیں بہت سکون ملے گا اور وہ ہمارے اسٹریٹجک الائیز ہوں گے, لیکن ان کے اقتدار میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو آنکھیں پھیر چکے ہیں اور اب پاکستان میں جو ان کے اتحادی ہیں تحریک طالبان پاکستان, انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کا بازار گرم کر دیا ہے اور اب ان کو ہمارا میڈیا خوارج کہتا ہے. ارلی اسلام میں ایک فرقہ تھا جو بڑے ایکسٹریمسٹ ہوتے تھے, بڑے پیورسٹ تھے, اور زید حامد جو ہیں آپ کو پتا ہے بڑے عرصے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور پاکستانی طالبان جو ہے نا یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں اور امریکہ کے ایجنٹ ہیں اور پتہ نہیں کس کس کے ایجنٹ ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ٹرمینالوجی ہے اس میں کوئی بہت زیادہ حقیقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ نظریں آپ سے کیوں نہیں پھیریں گے جب ان کو سب سے زیادہ جو اسٹریٹجک قسم کی مدد ہے وہ ٹی ٹی پی سے ملی تھی, اور ان کے لیے لڑنے مرنے والے لوگ اور اس ملک اپنا ملک چھوڑ کر وہاں جا کر الائز کے خلاف اور دیگر جو دولت اسلامیہ کے خلاف یا جہاں پر بھی ان کو ضرورت تھی تو ان کی مدد ٹی ٹی پی نے کی ہے میدان جنگ میں. اب اگر ہم یہ سوچ لیں کہ چونکہ افغان طالبان جو ہیں وہ آ چکے ہیں اقتدار میں تو وہ ہمارے کہنے پر ٹی ٹی پی کو چھوڑ دیں گے یا ٹی ٹی پی جو ہے اس کے خلاف وہ اپنے طور پر محاذ گرم کر کے افغانستان میں سے ان کو نکال باہر پھینکیں گے اور وہ واپس پاکستان آئیں گے اور ادھر سے ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے, یہ ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. وہ اس لیے حقیقت نہیں ہے کہ گزشتہ کم از کم 2 دہائیوں سے جو پاکستان کی ملیٹنٹ یہ گروپس ہیں مختلف, یہ جا کر افغانستان میں طالبان کے لیے ایک امدادی فورس کا کام کرتے رہے ہیں, ان کے لیے لڑتے رہے ہیں. حتیٰ کہ جب ہم افغان طالبان کے ساتھ ہمیں بہت ساری شکایات تھیں تو اس وقت بھی پاکستان میں اور افغانستان میں افغان طالبان کا ساتھ دینے والی تو یہ ٹی ٹی پی تھی. اب یہ اگر ہم سوچنا شروع کر دیں اپنے طور پر کہ یہ جو فیکشن ہے جو ٹی ٹی پی کہلاتی ہے, یہ جو مختلف گروپس ہیں, یہ اب افغان طالبان ان کی جان چھوڑ دیں یا ان کے جانی دشمن بن گئے یا ان کو واپس دھکیل دیں تاکہ ہم یہاں سے ان کو سٹرائک کر سکیں, یہ ہماری خواہش تو ہے, حقائق ایسے نہیں ہے. حقائق اس سے مختلف ہیں. وہ اس لیے مختلف ہیں کہ جو بھی ہمارے لوگ جو اس سارے فیکشن پر اور افغان وار پر, اس کے بعد یہ جو گزشتہ سن 2000 سے لے کر اب تک کی جو صورتحال ہے گزشتہ 24-25 سالوں کی, اس میں ہمیں کہیں پر بھی وہ چیز نہیں ملتی ہے کہ جہاں ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ٹی ٹی پی یا وہ ملیٹنٹ دھڑے جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور افغانستان میں جا کر لڑ رہے ہیں اور ان کے لیے ان کو پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں, جب افغانستان میں ان کے حالات خراب ہوں تو ہمارے فاٹا اور دیگر جو علاقے ہیں یہاں پر یہ ان کے معاون ہوتے ہیں, یہ اچانک جو ہے وہ اپنا ناتا توڑ لیں گے. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, حقائق ایسے نہیں ہے. تو پھر اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے آپ کے خیال میں؟ کیا ہے واٹ از دا بیسٹ اسٹریٹجی؟ ان کے ساتھ ٹاکس کیے جائیں, مذاکرات کیے جائیں, یا ان کو آپ زبردستی جو ہے with brute force دیکھیں can you یہ eliminate them? دیکھیں یہ سارے کام ہم نے کر کے دیکھ لیے ہیں. ہم وقتاً فوقتاً مذاکرات بھی کیے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ لڑائی بھی جاری رہی ہے ہماری, جس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ افغان طالبان اچھے ہیں اور جو ٹی ٹی پی ہے یا جو پاکستانی طالبان سیکشنز ہیں یہ برے ہیں؟
پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان میں سے حقیقتاً اچھا کون ہے اور برا کون ہے. اور بدقسمتی سے ہمارا یہ جو ہم ماضی میں بھی اس قسم کی ٹرمینالوجیز یوز کرتے رہے ہیں، ہم بہت سارے جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں یا بہت سارے سرکاری اور نیم سرکاری جو ماہرین جنگ ہیں، وہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ فلاں اچھا طالبان ہے، فلاں برے طالبان ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پرامن ریاست کے لیے کوئی بھی ایسا دھڑا اچھا نہیں ہو سکتا جو ہتھیار اٹھے ہوئے ہو اور جو اپنی طاقت کے بل پر اپنی بات منوانا چاہتا ہو. ان کو اچھا کہنا یہ مشکل ہے. آپ ان کو کن معنوں میں اچھا کہتے رہے ہیں؟ وہ یہ تھا کہ جہاں پر آپ کو ضرورت ہوتی تھی کہ آپ کے اپنے کوئی اسٹریٹجک جو مفادات تھے ان کی اگر نگہبانی یہ دھڑے کرتے تھے یا آپ کے مفادات کے مطابق کچھ یہ عمل کرتے تھے تو آپ کے لیے اچھے ہو جاتے تھے. جب وہ ایسا نہیں کرتے تھے تو وہ برے ہو جاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کھیل سے باہر نکلنا چاہیے. ہمیں اس کو معروضی طور پر دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ دھڑے جن کی تمام تر جو اسٹریٹجی ہے، جن کا نقطہ نظر اور جن کے تمام تر جو خیالات ہیں یا ان کی جو توسیع پسندی کے عزائم ہیں، وہ کیا آپ کی ریاست کے ساتھ یا ریاست کے مطالبات کے ساتھ یا ریاست کے قانون کے ساتھ وہ میل کھاتے ہیں، اور کیا آپ ان کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اب یہ الگ بات ہے کہ جب کوئی حکومت یہاں کمزور ہوتی ہے یا اس کے وہ اپنے طور پر کچھ معاہدے کرنا شروع کر دیتی ہے، جیسے آپ یہ جو گزشتہ گورنمنٹ یہاں پر ختم ہوئی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگوں کو معافی بھی دی گئی، واپس بلایا گیا، بسانے کی کوشش بھی کی گئی. تو اس سے تو نتیجہ برا ہی نکلا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایسی جنریشن جو جنگ میں پیدا ہوئی، جنگ میں جوان ہوئی، جنگ کر کے ہی زندہ ہے، آپ اس کو کس طرح جنگ سے باز رکھ سکیں گے؟ آپ کس طرح ان کے مطالبات پورے کر سکیں گے؟ کس طرح اپنے ریاستی اداروں کو ان کی دست برس سے بچا سکیں گے؟ میری سمجھ سے تو بات باہر ہے. ہو سکتا ہے ہمارے چونکہ ہم نے یہ گزشتہ 20-25 سالوں میں جو ہے وہ جنگجوئی پیدا نہیں کیے، ماہرین بھی بہت سارے پیدا کیے ہیں، دانشور سیانے جو ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس ایسی کوئی چیز ہو کہ ہمیں کسی کو برا کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں بھارت اس کی مدد کر رہا ہے، اسرائیل مدد کر رہا ہے. اچھا کہنا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. تو ان کو میرے خیال میں یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ہمیں اپنی ذاتی تطہیر کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا کلیئر کرنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا کہ ہم کس قسم کی پراکسی میں کب اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں. پھر اس کے نتائج کو اگر ہماری مرضی کے مطابق ہو وقتی طور پر تو خوش ہوتے ہیں، جب وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں نکلتے تو پھر ہم اس کا توڑ نکالنے کے لیے ایک اور پراکسی تیار کر لیتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مستقل مزاجی ہونی چاہیے اور اپنے مفادات کے تحت ریاست اور اس کے اداروں کو عمل کرنا چاہیے کہ کہاں ہمارے مفادات مستقل طور پر محفوظ ہیں یا نہیں ہیں. یہ ہم نے کیا نہیں ہے. اب آپ نام لے رہے تھے، میں نام بھی لینا چاہتا ایسے دانشوروں کا جو یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں کے ساتھ ہیں، یہ خوارج ہے، یہ فلاں ہے، یہ جب آئیں گے تو دیکھیں میری بات سنیں. اب آپ ایک مسلح اور آؤٹلا جو ہے گروہ ہے یا شخص ہے، آپ اس کو پالتے ہیں، اس کو بندوق بھی لے دیتے ہیں، کبھی اس کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دیتے ہیں، کبھی اس کو کنوینس دے دیتے ہیں، کبھی جب وہ کہیں لڑائی پہ نکل رہا ہو تو آپ مدد بھی کر دیتے ہیں. پھر آپ کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ یہ جب لڑائی پہ نکل رہا ہے تو یہ ہمارا جو کوئی مخالف ہے اس کو جا کر یہ گرا دے. اس وقت آپ خوش بھی ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر آپ اس بے امنی اور اس مصیبت کو پروان چڑھا رہے ہیں جو آپ کی طرف پلٹے گی. اور ہماری پوری تاریخ میں جو میں دیکھتا ہوں گزشتہ 3 دہائیوں سے، ہم نے جس مصیبت کو وقتی طور پر جو ہے وہ برداشت کیا، جس مصیبت کو ہم نے دوسروں کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی، وہ مصیبت دوہری تیری قوت کے ساتھ واپس ہم پر حملہ آور ہوئی ہے. پھر ہم بین کرتے ہیں، پھر ہم روتے ہیں، پھر ہمارے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ یہ بھارت کر رہا ہے، یہ اسرائیل کر رہا ہے، یہ شاید ایران کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے. تو پہلے اپنی طرف دیکھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کیا آپ کلیئر ہیں اس پر
کیا آپ میں وہ معروضیت ہے جو ایک ریاست کے اہم ترین اداروں میں ہونی چاہیے، اور وہ معروضیت جو دور اندیشی پر مبنی ہو، نہ کہ فوری فوائد پر کہ اب یہ ہمارے فلاں حالت کو گرا دے گا تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو یا تو ڈیناؤنس کر دیں گے یا ہم اس کو گرا دیں گے۔ نہ آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہوتے ہیں، نہ وہ آپ اس کو گرا سکتے ہیں، بلکہ آپ کو اپنا بچانا پڑتا ہے کہ اب یہ ہم پر حملہ آور ہے، اب ہم کیا کریں۔ پھر آپ ایک نئی فورس تیار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہاں سے گروپس آئے، یہ ساری، یہ گل بہادر گروپ ہے، یہ فلاں اسلام گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے، یہ منگل باغ گروپ ہے، یہ کسی پانڈے کا گروپ ہے۔ یہ گروپ کیا یہ افغانستان میں پیدا ہوئے تھے؟ کیا ان کو ان کی ٹریننگ جو ہے وہ کوئی بھارت میں ہوئی تھی، ان کی ایران میں ہوئی تھی؟ یہ ادھر کے ہی سارے چٹے بٹے ہیں، یہ ہم نے تیار کیے اور دیکھا کہ ہمارے لیے فائدہ مند کون ہے، وقتی طور پر ہم اس کو طاقت دے دی، پھر ہم نے اس سے توقعات باندھ لی۔ وہ توقعات شاید چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے پوری ہوئی ہو، لیکن جنگجوؤں کی، اور ایسے جنگجوؤں کی جن کی جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، جن کے اپنے مفادات بہت ہی زیادہ گمبھیر قسم کے ہوتے ہیں، جو کبھی آپ ان کو پورے نہیں کر سکتے، وہ آپ پر ہی حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہی چوری صاحب ہم نے کیا ہے۔ ہم ایک طرح سے چھاتی پیٹ رہے ہیں، کبھی تھپائے ہیں، لیکن ہمیں پیٹنی چھاتی پڑتی ہے، کبھی سر پیٹتے رہتے ہیں۔ اب ہم یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغان طالبان اچھے ہیں، یہ جو طالبان ہیں یہ برے ہیں۔ وہ بھائی یہ برے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، افغان طالبان اچھے ہیں، لیکن یہ جو برے طالبان ہیں یہ افغانستان کے طالبان کے لیے برے طالبان نہیں ہیں، یہ ان کے معاون رہے ہیں، یہ سٹل ان کے معاون ہیں، یہ ان کو مدد فراہم کرتے رہے ہیں، ان کے آپسی تعلقات ہیں، ان کے رشتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے ہیں۔ آپ کے کہنے پر افغان طالبان ان کو برا نہیں کہیں گے۔ ہم نے کتنے مطالبات کیے ہیں افغان طالبان کے ساتھ کہ ان کو واپس بھیجے، ان کو سٹرائک بیک کریں، ان کو دھکیل دے۔ کیا ایسا اس میں کوئی ہمیں کامیابی ہوئی ہے؟ میں نہیں سمجھتا۔ یہ ایک مشق لا حاصل ہے جو ہمیشہ ہمارے لیے مایوسی لے کے آتی ہے۔ وہ لا حاصل مشق جو ہے وہ شاید ہمارے کچھ جو منصوبہ ساز ہیں ان کو وقتی طور پر بہت اچھی لگتی ہو، لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں ہے سوائے مایوسی کے، سوائے مزید پریشانی کے، اور پہلے سے بڑے پریشانی کے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ صحیح آپ نے بات کی معروضیت یا آبجیکٹیوٹی کی، اس کی تو ہمارے معاشرے میں بھی بڑی کمی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، ان میں بھی بڑی کمی ہے، اور اسی کے ساتھ جو لنکڈ چیز ہے وہ ہے کرٹیکل تھنکنگ سکلز۔ وہ بھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کہیں نہیں وہ ہم ان کو اہمیت دیتے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایک انڈوکٹرینیشن اور برین واشنگ کا ایک ٹول بن کے رہ گیا ہے۔ اور ہم نے سوات کا، آپ کو یاد ہوگا کہ سوات میں جب ملٹنسی چل رہی تھی تو ہم یہ کہتے تھے کہ وہاں انڈیا کے کمانڈوز لڑ رہے ہیں، اور اس کا ثبوت کیا تھا کہ جی وہاں پہ جو مارے گئے ہیں یہ ملیٹنٹس، ان کے سرکمسیشن نہیں ہوئی تھی، ختنے نہیں ہوئے تھے۔ تو کیا یہ بات کبھی پروف کی گئی کہ بھئی واقعی ان کے ختنے نہیں ہوئے تھے؟ اور کیا انڈین جو کمانڈوز تھے وہ اتنے ماہر تھے کہ وہ پشتو بھی بولتے تھے، وہ اس کلچر کو بھی سمجھتے تھے، اور ہمارے لوگوں کو کبھی پتہ نہیں چلا؟ تو ہم نے کیوں نہیں یو این کو ان کی ایویڈنس دی، امریکہ کو کیوں نہیں دی، ویسٹرن کنٹریز کو، یورپین یونین کو نہیں ایویڈنس دی کہ یہ تو انڈیا کے کمانڈوز لڑ رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ کے سوال میں ساری وضاحت موجود ہے چوری صاحب، کہ ایسی کوئی صورتحال تھی ہی نہیں۔ ہم نے ایک کہانی تیار کی، اور ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب ہمیں بہت الٹے ہاتھ کی پڑتی ہے تو ہم کہانیاں تیار کرتے ہیں، اور پھر المیہ یہ ہے کہ ہم کہانی تیار کرنے میں بھی ماہر نہیں ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ ہم کہانی ایسی تیار کرتے ہیں جو وقتی طور پر شاید بہت اچھی لگ رہی ہو، یا اس کی جزیات بڑی ہمارے لیے خوش کن ہوتی ہیں، لیکن وہ کہانی اچھی نہیں ہوتی ہے، وہ بہت جلدی اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں فیبریکیشن ہے۔ آپ کی طرح میں بھی یہی سوال کرتا ہوں کہ اگر اس میں ہندوستان کے آئے ہوئے لوگ تھے، ہندو کوئی کسی آرگنائزیشن کے یا ان کی ملٹری کے یا را کے کوئی کمانڈوز تھے، یقیناً ہو سکتے ہیں، جب دو ملکوں میں ایک دشمنی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو ثابت کرنے کا جو وزن ہے وہ آپ پر ہے، اس کو ثابت کر دیں۔
وہ اب نان ختنہ شدہ تھے یا ختنہ شدہ تھے یہ یقینی طور پر نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، نہ ہم نے ایسا کوئی اور ایسا ایویڈنس دیکھا ہے کہ اور کیا چوری صاحب بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب اپریل 1979 میں بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو فوری طور پر بہت سارے کراچی سے شائع ہونے اور لاہور سے شائع ہونے والے اخبارات اور جو نیوز میگزین تھے ان میں یہ آرٹیکل تھا باقاعدہ کہ بھٹو صاحب کو جس نے غسل دیا اس نے کہا ان کے ختنے نہیں ہوئے تھے. پڑھا ہوگا آپ نے بھی. جی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا فوٹو بھی یہ کھینچا پرانی گیا چیزیں ہو تھا. گئی ہیں. جی جی ٹھیک. یہ ایک ذہنی اذیت ہے، یہ ایک طرح سے خود عزیزی ہے جس سے ہم بار بار گزرتے ہیں. بھٹو صاحب کے ختنے نہیں ہوئے تھے تو آپ نے تو انہوں نے تو یہاں اقلیتوں کے ختنے کر دیے تھے 1974 میں. تو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کس طرح کی ان کو فوری طور پر ابال آتا ہے اور کس طرح کی یہ ایک نیریٹو بنانا چاہتے ہوتے ہیں. اور بھائی اس بات سے انکار نہیں ہے، میں ایک پاکستانی ہوں، آپ ایک پاکستانی ہیں، اور ہمارا یقینی طور پر جو فوکس ہے یا جو ہماری خواہش ہے یا امید کا جو مرکز ہے وہ پاکستان کو ایک پازیٹیو، بہتر، پراسپیرٹی کے ساتھ ترقی کرنے والا ملک اور ایک مضبوط ملک ہم دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا مجھے بنگلہ دیش پہ الزام لگانا پڑے گا، مجھے ہندوستان پہ الزام لگانا پڑے گا، سری لنکا پہ، چائنا پہ، ایران پہ؟ ہمیں بتائیں کہ یہ واقعی یہ فلاں جو تھا کمانڈو تھا، یہ فلاں ریجیمنٹ کا، لائک کلبھوشن یادو. اب اس پہ سوال نہیں اٹھتا ہے، اس پہ سوال تو نہیں اٹھتا ہے کیونکہ وہ ایک ریکگنائز جو ہے وہ سپائی ہے، اس کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، حقائق ہمارے سامنے ہیں. جو بھی اس کی فیٹ ہو، جو بھی ریاستیں فیصلہ کریں یا جو بھی ہماری عدالتیں فیصلہ کریں اس پر، ٹھیک ہے. لیکن ہم کس طرح مان لیں ان چیزوں کو کہ سوات آپریشن میں وہ لوگ، سوات میں وہ لوگ تھے اور وہ لوگ کدھر گئے پھر؟ وہ بھائی جب آپ ایک وار لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ نے دشمن ملک کے سپائیز کو، کمانڈوز کو، ان کو مردہ حالت میں پکڑ لیا یا زندہ پکڑے گئے تو ان کو میڈیا کے سامنے لے کے آئیں، ان کو بتائیں، ان دنیا کو بتائیں کہ ہم کتنے، ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ہندوستان کیا کر رہا ہے. وہ تو آپ کی بات، وہ تو ایویڈنس تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے. اگر آپ نے ایسے ہی ایویڈنس دینے ہیں جیسے ٹک ٹاکرز دیتے ہیں روزانہ یہاں پر، ہمارے بہت سارے یوٹیوبرز ایویڈنس دیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ان کا اثر بھی وہی ہوگا جو اثر یہ ساری ان چیزوں کا ہو رہا ہے. تو ہمیں سالڈ بات کرنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اقوام عالم جو ہے وہ آپ کی سالڈ بات سنیں گے، آپ کے پروف سنیں گے. یورپی یونین ہے یا دیگر ادارے ہیں، یو این ہے، جیسے اسی طرح عالمی عدالت انصاف ہے، کوئی بھی ایسا فورم ہے تو وہاں اگر آپ کے پاس واقعی کوئی ثبوت ہے تو بالکل پیش کیے جائیں. مجھے تو بڑی خوشی ہوگی کہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اس کے ثبوت ہے تو اس سے اور بڑی خوشی کی بات کیا ہے کہ ہم یہ پیش کر سکیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، ہم یہ کر رہے ہیں. تو ایسی چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس. بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے حقائق ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم ایک وقت گزارتے ہیں یا ایک طرح سے ایک معاملے سے نکل جانا چاہتے ہوتے ہیں فوری طور پر، تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے، یہ آپ ہیڈ لائنز اخباروں کی لگ جائیں گی، کچھ یوٹیوبرز پروگرام کر دیں گے، کچھ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں چھپ جائیں گی، کچھ کتابیں شاید بھی آ جائیں، لیکن حقائق کہاں ہیں؟ وہ ہمارے پاس نہیں ہے. حقائق یہ ہیں کہ ہم نے اپنی ہی غلطیوں کی بنیاد پر اپنے ہاں ایسے گروہوں کو پروان چڑھا لیا ہے، اپنی غلطیوں کی بنیاد پر اور اپنی مس کیلکولیشن کی بنیاد پر ہم نے ایسے گروہوں کو جو ہے وہ ترقی دی ہے، انہیں ایکوپڈ کیا ہے، ان سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جو بدقسمتی سے ہمیں حاصل نہیں ہوئے. بدقسمتی سے ہمیں وہ مسائل، بالکل ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے جن کے حل کے لیے ہم نے یہ ساری مشق کی تھی. اب ہمارے پاس یا تو ہم پریشان ہو کر، شرمندہ ہو کر تسلیم کر لیں کہ یہ ہماری مس کیلکولیشن تھی، یا ہمارے اداروں کی مس کیلکولیشن تھی، یا ہمارے ماہرین کی مس کیلکولیشن تھی،
اور یہ ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے. آپ یہ تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اب اس کو کریکشن کر لیں اس کی کہ یہ جو چیزیں ہم نے کی تھی یہ, اور یا جو ہم نے توقع باندھی تھی, چلو اگر اپنے آپ جی کو آپ بالکل بچانا بھی چاہتے ہیں یا سیف کھیلنا چاہتے ہیں, تو یہ کہ جو ہم نے توقعات باندھی تھی وہ ہماری توقعات پوری نہیں ہوئی, جی تو تب بھی ٹھیک ہے. اب آپ ہر چیز کو ڈنائی کر کے اور یہ ساری مشق کو جو ہے اس سے دستبردار ہو کر آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں نے کیا ہے, تو بھائی کیا ہوگا اس کا ایویڈنس دیں مجھے. اب میں صحیح. تصوراتی طور پر تو یقین نہیں کر سکتا نا کہ یہ کس نے کیا ہے, ایویڈنس دے تو ٹھیک ہے. تو ایسا ہی جی ہے جج مجاہد صاحب, صاحب. یہ ہم ایک طرح سے بس الجھن نہیں ہے. جی جی اور مجاہد صاحب آپ کو یاد ہو شاید کہ جمائمہ خان نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اور مذاق اڑایا تھا اس کلیم کا کہ سوات میں انڈین کمانڈوز لڑ رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک خبر جو ڈان میں چھپی تھی 2018 میں, اس کی ہیڈ لائن کچھ اس طرح تھی کہ یو این ٹیررسٹ لسٹ ہیز 139 پاکستانی اینٹیز. کیا کسی اور ملک کی بھی اتنی اینٹیز تھیں, انڈیویجولز تھے یا آرگنائزیشنز تھیں جتنی پاکستان کی تھیں جو یو این کی ٹیرر لسٹ پہ تھیں؟ نہیں خیال کہ کسی اور ملک کی اتنی اینٹیز ہیں. کچھ عرصے تک عراق ایک لسٹ میں رہا ہے, افغانستان کی ظاہرہ زیادہ لوگ اس میں رہے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا بھی گراف بلندی رہا ہے اس میں, اور ہمارے بھی جو اس قسم کے لوگ تھے یا جن کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑا جاتا تھا, ان لوگوں کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا کہ دے آر آؤٹ لاز اینڈ دے آر اگینسٹ دا ویسٹرن کلچر اینڈ ویسٹرن کنٹریز. تو اس میں تو بدقسمتی سے ہمارا گراف بلندی ہے. اچھا مجاہد صاحب, آپ جی کا جو نام ہے مجاہد, اس کی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایکسپلینیشن دی تھی بلیک ہول میں, وہ اگر ریپیٹ کر دیں. جی, میرے نام کی وجہ یہ ہے کہ میں جہاں پہ پیدا ہوا ہوں, یہ ورکنگ باؤنڈری جو ہے ہماری ہندوستان کے ساتھ, اس پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, اور میرا ڈسٹرکٹ سیال کوٹ ہے, اور چونڈا کے بالکل قریب ہے. جو آپ کو یاد ہوگا, چونڈا تو بڑا معروف جگہ ہے ہندوستان جی پاکستان میں وار کے حوالے سے. تو 65 کے بعد ہمارے ان علاقوں میں جو بچے پیدا ہوئے ان میں سے اکثریت کے نام مجاہد ہے, یا مجاہد حسین ہے یا محمد مجاہد ہے. تو ہم اپنی کلاس میں کوئی 5-4 ہم مجاہد ہوا کرتے تھے. پھر ہم وہ اگر 2 مجاہد ہو تو ہم مجاہد جونیئر سینئر کر لیں, چونکہ وہ 4-5 تھے, تو لہٰذا وہ ایک طرح سے ہم خاصے مجاہدین اکٹھے ہوتے تھے وہاں پر. یہی وجہ ہے اس نام کی کہ ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاسی حالات یا سپورٹس کے حوالے سے کچھ ایسے حالات ہوں تو ہمارے ہاں نام اسی طرح رکھے جاتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا جب پہلی سربراہی کانفرنس ہوئی ہے 1973 میں, اب یہ پاکستان میں جب ہوئی ہے, تو پہلی آئی تھنک مرتبہ پاکستان 74. میں نام یاسر رکھا گیا, یا یاسر نام سنا, فیصل نام سنے, اور اس طرح کے نام آئے, کیونکہ ان دنوں یاسر عرفات اور شاہ فیصل اور صدام, ایون آپ 91 کے بعد یا صدام نام بھی آیا, حالانکہ صدام نام یس. ہمارے ہاں نہیں تھا, یہ عربی کا نام. اور ذوالفقار علی بھٹو تو آج بھی مل جاتے ہیں ہر جگہ پر, ذوالفقار بھٹو مل جاتے ہیں. تو اسی طرح چونکہ جنگ ونگ تھی وہاں پر 65 میں, اور ہم نے جیتی بھی تھی جنگ اس محاذ پر, ہم نے تو یہی پڑھا ہے. تو جو وہ مجاہدین جو تھے, وہ آپ کو یاد ہوگا جب کشمیر کا تنازع تھا تب بھی مجاہدین آئے تھے مدد کرنے کے لیے, چونکہ ہماری ورکنگ باؤنڈری جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ منسلک ہے. میرے گاؤں کے آگے جو ڈسٹرکٹ ہے وہ جموں ہے, کٹھوا وغیرہ تحصیل ہے, یہ وہ سارے جو ہیں. تو اس میں اس کی وجہ سے میرا نام جو ہے وہ مجاہد رکھا گیا, اور مجھے اچھا لگتا ہے نام. بلکہ مجھے بعض اوقات مختلف ایئرپورٹس پر روک کر پوچھا جاتا تھا 9/11 کے بعد, مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ٹریول کر رہا تھا اور میں اترا ہوں جا کر میلان میں, جو اٹلی کا شہر ہے. تو مجھے اس نے پوچھا, جو امیگریشن والا تھا, کہ مجاہد کا کیا مطلب ہے. تو میں نے کہا جہاد کرنے والا. اس نے کہا تمہارا بلیو ہے اس پر. میرا بالکل بلیو ہے اس پر, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو کہتے تم نے کتنے دن ٹھہرنا ہے. میں نے کہا میرا 1 ہفتے کا اسٹے ہے. اس نے کہا پھر اس پر عمل 10 دن کے بعد شروع کرنا.
اچھا جو ہے وہ اوکے. ہوتا رہا ہے نام کی وجہ سے. لوگوں نے آپ کو شیعہ بھی سمجھا مجاہد حسین چونکہ لاسٹ نیم آپ کا حسین ہے. حسین اس لیے ہے کہ ہم تینوں بھائیوں کے نام حسین سے ہی ہیں, اور حسین قطعی طور پر جو ہے وہ ہمارے پنجاب میں شیعت کی علامت نہیں ہے. ہزاروں غلام حسین ہیں, ہزاروں محمد حسین ہیں, ہزاروں آفتاب حسین ہیں, انور حسین ہیں. غلام حسین اور محمد حسین تو بہت کامن نام ہے, تو اس سے کوئی شیعت کی علامت نہیں ہے یہ. اور اگر ناموں سے ہی فرقہ واریت تلاش کرنی ہو تو میں نے جیسے آپ سے گفتگو وہاں پر کی تھی, تو اب اور بہت سے نام ہیں, ان سے پتہ چل جاتا ہے. ان ناموں سے یہ ہمارے برصغیر کے نام ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں ہمارا جو صوفیانہ کلچر ہے اور ڈومینیٹ کرتا رہا ہے, اس میں جو ایک تصور ہے کسی متبرک شخصیت, مقدس شخصیت کے ساتھ متصل ہونے کا, تو اس میں ہمیشہ یہ رکھا جاتا ہے خادم حسین یا محمد خادم یا غلام محمد یا غلام حسین اور مرید حسین. تو یہ اسی ذیل میں آتے ہیں, مجاہد حسین, حسین کا مجاہد. اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ امام حسین جو ہے وہ جہاد کی یا ایک مزاحمت کی بہت بڑی علامت ہے مسلم ہسٹری جو ہے اس میں. لیکن اس میں شیعت یا سنیت کا کوئی تصور نہیں, اور میرا کوئی ایسا بلیو نہیں ہے شیعت پر یا سنیت پر. میں ایک سادہ مسلمان ہوں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتا ہوں, اور یہی میرے لیے کافی ہے. اب تو ہمارے ہاں تو جب اندازہ لگانے والے ہیں وہ اور بہت سے اندازے لگاتے ہیں. اگر آپ کے نام کے ساتھ شکیل احمد لگتا ہے تو پھر لوگ اور بھی اندازہ لگا سکتے ہیں احمد کی جی وجہ جی سے. آپ یاد آئی ہوگا نو آپ کو. دیٹس رائٹ. باقی جب یہ 90s میں جی شیعہ جی سنی کلنگز بہت زیادہ ہو رہی تھیں تو اس میں کچھ سنی اس لیے بھی مارے گئے کہ ان کے نام جو تھے وہ شیعہ ساؤنڈنگ تھے, وہ لگتا تھا کہ شیعہ ہیں. تو بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ ایک بندے نے سپاہی صحابہ والے کو کہا یا لشکر جھنگوی والے کو کہ بھئی اس کو تم نے کیوں مار دیا, وہ تو سنی ہے, سنی تھا. تو اس سے کہا پھر اس کا نام شیعوں والا کیوں تھا. اس طرح کی کلنگز بھی تو آپ کے نوٹس میں آئی ہوں گی. ایک میں مثال دینا چاہوں گا, لاہور کے پاس ایک جگہ ہے شدرہ, جی وہاں کے ایک بہت ہی ممتاز قسم کے نعت گو شاعر تھے جو نعت لکھتے تھے, بہت اچھی نعت, اور ان کا نام تھا آفتاب حسین نقوی. اور ڈاکٹر بھی تھے, ڈاکٹر آفتاب حسین نقوی یا ڈاکٹر آفتاب نقوی ان کو کہتے تھے. تو میرا ان کو کسی نے ان نون گن مین نے جو ہے ان پر اٹیک کیا اور ان کو مار دیا. تو جب وہ پولیس تفتیش میں وہ بندہ پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ یہ میں نے شیعہ کو مارا ہے. تو اس کو بتایا گیا کہ یار یہ تو اہل سنت تھے, وہ آفتاب نقوی تو شیعہ نہیں تھے. تو یہ ایک ابہام ہے چودھری صاحب ہمارے, کے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نقوی ہے یہ لازمی شیعہ ہوگا. تو ایسی بات نہیں ہے, نقوی اہل سنت بھی ہیں, نقوی تشیعوں میں بھی نام ملتا ہے. جیسے کاظمی ہیں, مثلا حامد سعید کاظمی صاحب تھے, وہ بالکل اہل تشیع نہیں تھے, وہ اہل سنت کے اور بریلوی مسلک کے بڑا نام تھے. اسی طرح مثال کے طور پر خادم حسین رضوی ہیں, جی تو ایون وہ تو سید بھی نہیں تھے خادم رضوی صاحب جو ہے. اور رضوی وہ جناب احمد رضا صاحب کی مناسبت سے رضوی کہلواتے تھے. اور خادم حسین جو ہے وہ اگر اسی ترتیب کو رکھ لیا جائے تو خادم حسین بھی ایک طرح سے شیعہ نام لگتا ہے, لیکن ہی واز سنی, بریلوی, اور بڑے مسترد قسم کے بریلوی تھے, آپ نے سنا بھی ان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ناموں کی مناسبت سے کسی کو نشانہ بنانا, یہ سمجھ لینا کہ اس کے نام میں ایسی چیز ہے, تو یہ تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوگی, اور بہت زیادہ اس سے نقصان پہنچے گا ایک سوسائٹی کو جس میں مختلف نام ہیں, اور جس میں جو پرانے نام ہیں چوری صاحب وہ تو بہت سارے پیروں کے رکھے ہوئے ہیں. پیر ہی نام رکھ دیتا تھا, جی بہت سارے ایسے نام ہیں. that's right. تو یا پھر لوگ اب تو ٹی وی ڈرامے آتے ہیں تو لوگ نام تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, نئے نام آ جاتے ہیں ڈراموں کی مناسبت سے. that's right. تو میں بالکل نہیں ٹھیک, سمجھتا کہ اس میں کوئی کسی کے مسلک کا دخل ہو سکتا ہے نام میں. اگر صحیح. ہے بھی تو اس کو برداشت کریں. پھر Any concluding thoughts before we close the show? میں سمجھتا ہوں کہ ان موضوعات پر ہمارے میڈیا کو گفتگو کرنی چاہیے, اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ ان موضوعات پر گفتگو نہیں ہو سکتی وہ غلطی پر ہے، اس لیے کہ ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے یقینی طور پر پہلے اس قسم کی معلومات ہونی چاہیے اور آدمی جانتا ہو کہ جس موضوع پر اس نے بات کرنی ہے وہ محض سینئر تجزیہ نگار نہ ہو، تھوڑا سا اس نے اس کے بارے میں پڑھا بھی ہو یا لکھا ہو یا اس کا ایکسپیرینس ہو۔ ہمارے ہاں تو چونکہ سینئر تجزیہ کار بہت زیادہ ہے، سینئر صحافی بہت زیادہ ہیں، سینئر اینکر پرسن بہت زیادہ ہیں، تو ان موضوعات پہ بات نہیں ہوتی ہے۔ ان موضوعات پہ بات ہونی چاہیے، اور پاکستان میں یقینی طور پر یہ جو ملیٹنسی ہے، یہ جو ٹیررزم ہے، یہ سیکٹیرینزم ہے، اور اس طرح کی جو ایک تنگی اور انتہا پسندی ہے سماج میں، اس پر بات کرنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، ان کو میڈیا پہ لے کے آئیں، وہ بات کریں، اور یہ ان کی بھی اہلیت کا امتحان ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنی معروضیت بیان کرتے ہیں۔ یہ کسی مسلک کے خلاف بات کرنا یا کسی اور طرح سے پرووک کرنا کسی کو، یہ تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ تجزیہ یہ ہے کہ آپ حالات کو جانتے ہیں، آپ کے سامنے سماجی صورتحال ہے، آپ ملک کی سلامتی کے حوالے سے آپ آگاہ ہیں، اور خاص طور پر اس سے جو نقصان ہو رہا ہے ہمیں اس ساری جدوجہد میں اور اس ساری مصیبت میں جو ہمیں پڑی ہوئی ہے، اس سے ہمارے ملک کو، ہماری ریاست کو، ہمارے عوام کو، اور حتیٰ کہ ہمارے سماج کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ میں بالکل ایک مبتدی ہوں، طالب علم ہوں، اور کوشش کرتا ہوں ان موضوعات میں بات کرنے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو سراہا جانا چاہیے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ جی قومی اسمبلی میں جو ہے وہ کسی کے اختیارات کم کرنے، کسی کے بڑھا دینے، صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کی تنہائیں بڑھ جانا اور تحریک استحقاقیں پیش ہونا، یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا نیشنل معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا نیشنل اس وقت جو ایشو ہے وہ ہے ہماری ریاست کی بقا کا معاملہ، کہ ہماری ریاست کیا خدا نخواستہ ایسے جنگجو گروہوں کے نشانے پر ہے جو اس ریاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، اس کے سماج کا تاریخی جو تانا بانا ہے وہ توڑنا چاہتے ہیں، یا ملک کو کسی خاص جگر پر لے جانا چاہتے ہیں، جیسے خدا نخواستہ دنیا میں اب ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو اس سے بچانا ہے ہمیں۔ مجھے قومی اسمبلی میں ہونے والی بحث سے اتنا خدشہ نہیں ہوتا ہے جتنا اس بات سے خدشہ ہوتا ہے کہ پارا چنار کا رستہ کیوں بند ہے، ہمارے آپریشنز کیوں شروع ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہماری سیکیورٹی فورسز کے نوجوان کس طرح ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح یہ شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور باقی مسئلے تو ساتھ ساتھ ہر ملک میں چلتے ہیں۔ اب جب ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس کی ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں اس کے ختنے کر دیے گئے ہیں کہ اس نے صرف بات کرنی ہے اور سیاست پر کرنی ہے، اور شام 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک جو ہے وہ آپ ایک ہی قسم کی گفتگو، ایک ہی طرح کا بیانیہ، ایک ہی ساری چیزیں ہا ہو سننے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ نیشنل سطح پر کوئی کنسنسس بن سکتا ہے، یا کوئی اس بات پر موقف اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ریاستی تصور کیا ہو رہا ہے، ہماری ریاست کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، اور ہم نے کس طرح بحیثیت قوم اور بحیثیت میڈیا، بحیثیت جو مذہبی جماعتیں ہیں ہماری یا ہماری سیاسی پارٹیز ہیں، ان کو ان چیلنجز کو کیسے دیکھنا ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ وہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ایک طرف ہم یہ بس گفتگو کرتے ہیں، دوسری طرف ہمارے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس ایسے ہی چل رہا ہے جوہری صاحب۔ آپ نے تھینک یو ویری مچ۔ اپنی بڑی ماڈسٹی کا مظاہرہ کیا، آپ نے کہا کہ آپ بگنر ہیں، تو آئی تھنک یو آر این ایکسپرٹ، یو ہیو ریٹن سو مچ، یو ہیو ڈن سو مچ ریسرچ، سو تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بڑی بولڈ باتیں کی، تھاٹ پرووکنگ باتیں کی، اور امید یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پاورفل کوارٹرز ہیں وہاں تک یہ پیغام پہنچے اور وہ اپنی پالیسیوں کو ریوزٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تھینک یو ونس اگین۔ اللہ کرے۔ شکریہ جی، بہت مہربانی چوہری صاحب۔